بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حوض کوثر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر اتنا ہوگا جتنا کہ عدن اور عمان یعنی یمن اور شام کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا، اور اس کے آبخورے کی تعداد اتنی ہے جتنی کہ آسمان کے ستاروں کی۔ جو اس کا پانی ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے اس نہر کے پاس پانی پینے کے لیے فقیر مہاجرین آئیں گے، یعنی جو لوگ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، جن کی غربت کی وجہ سے سر کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے تھے، جن سے مالدار عورتیں نکاح نہ کرتی تھیں، اور جب کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو ان کے لیے دروازہ نہ کھولے جاتے تھے، یعنی دنیا داروں کے گھروں پر اگر چلے جائیں تو وہ لوگ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ جس طرح غریب اور مفلس لوگوں سے اس زمانے میں امراء سلوک کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب میں شب معراج میں بہشت کے اندر پہنچا تو میں سیر کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی کے گنبد بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ اندر سے خالی ہیں تاکہ جنتی لوگ ان میں رہ سکیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عنایت فرمائی ہے۔ اس نہر کی مٹی کو جو میں نے دیکھا تو وہ نہایت تیز اور خوشبودار مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 حوض عنایت ہوں گے۔ پہلا حوض تو حشر کے میدان میں دیا جائے گا تاکہ جو لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکلیں وہ اپنی پیاس آپ کی سبیل سے بجھا سکیں، اور اسی طرح ہر پیغمبر کو ایک ایک حوض دیا جائے گا تاکہ ان کی امت والے اس حوض سے پانی پی سکیں، اور وہ پیغمبر آپس میں فخر کریں گے کہ دیکھیں کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر لوگ سب سے زیادہ ہوں گے، اور دوسرا حوض جنت میں خاص کر آپ کو دیا جائے گا جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا جائے گا، اور دونوں حوضوں کو کوثر کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی لمبائی چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک خالص سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے آبخورے یعنی پانی پینے کے برتن ستاروں کی مانند چمکدار ہیں۔ جو شخص بھی اس حوض سے ایک دفعہ پانی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حوض کوثر کا پانی پی کر کبھی پیاس ہی نہ لگے گی تو جنت کے دودھ، شہد، شراب کو یہ تو نہریں فضول ہوئیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا، جنت میں ان سب نہروں کی چیزیں استعمال کریں گے، لیکن پیاس کی وجہ سے نہیں بلکہ لذت کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ جنت میں نہ کوئی بھوکا ہوگا، نہ کوئی پیاسا ہوگا، نہ ننگا ہوگا، نہ دھوپ کی گرمی پائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کا درمیانی فاصلہ ساحل شام اور عدن ساحل یمن کے درمیانی فاصلہ سے بڑھا ہوا ہے۔ اس حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور اس شہد سے زیادہ شیریں ہے جو دودھ کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور اس کے پینے کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں غیر لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جس طرح کہ کوئی آدمی اپنے حوض سے اور لوگوں کی اونٹوں کو روک دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اس دن بھی پہچانیں گے؟
آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایسی علامتیں اور نشانیاں ہوں گی جو لوگوں کے اندر نہ ہوں گی۔ آؤ گے تو تم میرے پاس اس حالت میں کہ تمہاری پیشانی، تمہارے ہاتھ پاؤں وضو کی نورانیت سے چمکدار ہوں گے۔ ناظرین، آپ کے سامنے مختلف روایات پیش کی گئی جن میں حوض کوثر کے درمیانی فاصلے میں مختلف ارشادات فرمائے گئے۔ بعض جگہ عدن سے عمان یلغار تک اور بعض جگہ 1 ماہ کی مسافت بتلائی گئی۔ کسی جگہ عدن سے ایلا تک کا فاصلہ بتایا گیا۔ یہ ہر شخص کے سمجھانے کے واسطے اس موقع کے لحاظ سے ایسا فرمایا گیا، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تحقیقی حدود اربع بیان نہیں فرمائی، لہذا اب کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں حوض کوثر پر تمہارا امیر سامان ہوں گا، یعنی تمہاری ضروریات کے لیے تم سے پہلے یہ حوض کوثر پر موجود ہوں گا۔ جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جس کا پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔ البتہ میری امت میں سے بہت سی قومیں میرے سامنے آئیں گی، میں ان کو پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گی، پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ بس میں کہوں گا یہ لوگ میری امت سے ہیں، تب مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا بدعتیں اور نئی نئی رسمیں آپ کے دین میں اپنی طرف سے پیدا کر لی تھی۔ اس بات کو سن کر میں کہوں گا دور ہو جاؤ، وہ لوگ جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین، میرے طریقے کو بدل دیا اور اپنی طرف سے نئی نئی باتیں یعنی بدعتیں اختیار کر لی تھی۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، گویا کہ بدعتی لوگ بدعت کی نحوست اور پلیتی کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ہم کو ہر قسم کی بدعات سے بچنا چاہیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے اور مبارک سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک روایت نقل کی جاتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جنت کے اندر عنایت فرمائی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ شیریں اور لذیذ ہے۔ اس کے کناروں پر ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اتنی لمبی ہیں جتنی کہ اونٹوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ پرندے موٹے تازے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ موٹے تازے ہوں گے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، واللہ اعلم۔